عزا کی قبولیت کے لیے بھی تکلیف کریں، مل کے صلوات پڑھیں محمد اہل بیت۔ تمام مومنین مرحومین، مومنات مرحومات، شہداء ملت، بالخصوص اس سیلاب کی آفت میں جو مومنین دار فانی سے دار البقاء کی طرف گئے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش آپ جتنے تشریف فرما ہیں، آپ کے وہ مرحومین جن کی تربیت کی وجہ سے آج آپ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، اور بالخصوص بانی مجلس کے جملہ مرحومین کے گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بھی صلوات پڑھیں محمد اہل بیت۔ تمام عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، ان ایام عزا کے آخری ایام میں جہاں جہاں پر مصروف عزا ہیں، بالخصوص وہ زائرین کرام جو اربعین کے سلسلے میں سفر عشق میں اپنے آرام اور اپنے معمولات چھوڑ کر روانہ ہیں، ان کی حفظ و سلامتی اور شر دشمن سے حفظ و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ صلوات بہت مختصر ذکر ہے، جس میں نہ پیسے لگتے ہیں اور نہ ہی کوئی زیادہ انرجی صرف ہوتی ہے۔ صرف مجلس میں نہیں بلکہ معمول بنائیں، اپنے بچوں کو یہ درس دیں، اپنے گھر میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، جہاں پر ذکر صلوات ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہاں نحوستیں نہیں آتی۔ جہاں ذکر صلوات ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت حجت علیہ السلام کی آمد و سلامتی کے درست۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات وخافض الارضین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین، بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، یبن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلیۃ من الجنان
فافرح لفرحنا وحزن لحزننا۔ پھر بھی مل کے صلوات پڑھیں محمد خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جتنے مومنین کرام بالخصوص جو ہماری مجلس میں بزرگان ہمارے زینت مجلس ہیں، جو گرمی کے موسم میں عین آرام کے وقت اپنے آرام چھوڑ کر اپنے معمولات بدل کر شاید مجلس کی اطلاع پا کر یہ سوچ کے اپنے گھر سے چلے ہیں کہ آج پھر اہل بیت کے گھر شام غریبہ ہیں۔ کریم اللہ آپ کا ایک ایک قدم اور اس عبادت میں گزارا ہوا ایک ایک لحظہ اور سانس اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ اگر ہماری مجلس میں کوئی مومن کسی وجہ سے پریشان ہے، دور ایسا ہے اور مجلس اپنی دعائیں ذہن میں لے کے آیا کریں، بالخصوص جو سیلاب زدگان ابھی تک بے گھر اور بے سہارا ہیں۔ میرا کریم اللہ تجھے اس امام کا واسطہ جس کے کافی بھائی اور بہنیں تھیں، لیکن جب زہر سے تڑپ رہا تھا نہ کوئی بھائی پاس تھا نہ کوئی بہن۔ میرا کریم اللہ جتنے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اس امام رؤوف کے صدقے میں دور فرما۔ آپ جتنی دعائیں اپنے دلوں میں لے کر اس امید سے آئے ہیں کہ سامن الحجج والی خراسان، بے شک ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں، لیکن ہر مجلس میں عرض کیا ہے کہ اس عقیدے میں کبھی تردید نہ کرنا، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ آپ ایک معصوم کے توسل کی امید سے دعا کریں اور وہ دعا رد ہو جائے۔ میرا کریم اللہ پھر دعا ہے تجھے اس امام کا واسطہ جس کی بہن اس کی زیارت کی حسرت لے کر مومنین کی جتنی دعائیں ہیں، جتنی حاجات دلوں میں لے کے آئے ہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو اپنے دروازے سے کسی کو رد نہ کرنے والا کریم اللہ ہے۔ میرا کریم اللہ حاضرین کی بالخصوص اور تمام مومنین کی بالعموم تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے بھی ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد اہل بیت۔ ایک آیت اور ایک روایت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے چند مجالس جو انہی مناسبات سے ولادت و شہادت کے سلسلے میں ہوئی تھیں، جو ان میں تشریف فرما تھے ان کو یاد ہوگا کہ امامت کے موضوع پر چند ایک عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ چونکہ درمیان میں کافی وقفہ آ گیا ہے تو وہ تسلسل نہیں رہتا۔ اسی باس کو جہاں سے چھوڑا تھا آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر جو روایت امام کی حدیث پیش کی ہے، اس کا اس باس کے ساتھ ربط کیا ہے، انشاءاللہ یہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں پہنچا کر آپ کی ضامتوں کو تمام کر دوں گا۔
مشہور آیت ہے، آپ نے ذاکرین سے بھی واعظین سے بھی سنی ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ، جب اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو، جب اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو، جب اللہ نے اپنے اولی العزم رسول ابراہیم کو امتحانوں میں آزمایا اور وہ خلیل ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے، اللہ کا معصوم نبی ہوتے ہوئے، جب بعض خاص امتحانات میں سے 100% نتیجہ لے چکے، اس وقت اللہ نے اعلان کیا، اب میں ابراہیم تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس سے ایک نقطہ تو جیسے عرض کیا تھا اور آپ سنتے رہتے ہیں، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک تو امام بنانا کسی شورا کا کام نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور دوسرا، اس آیت سے اگر دقت فرمائیں تو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ امامت کے لیے کوئی میرٹ ہے۔ امام جو بھی بنتا ہے، ایج نہیں دیکھنی چاہیے امام کی کہ کتنی عمر میں امام بنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، میں جس کو امام بناتا ہوں، میں اس کا امتحان لے کر جب پاس ہوتا ہے تب امام بناتا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما۔ آگے ایک مسئلہ امت اسلامیہ کا حضرت ابراہیم نے ایک سوال کر کے اور آسانی کر دی تاکہ اختلاف نہ ہو۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اچھا اتنا بڑا عہدہ جو ہے امامت، جو رسالت کے بعد، نبوت کے بعد، خلت کے بعد اتنے امتحان لے کے اس کے بعد مجھے یہ شرف عطا کیا ہے، میرے اللہ یہ بتا، یہ امامت اب میری ذریت میں رہے گی؟ اللہ نے نہیں کہا نا۔ اگر اللہ کہہ دیتا نا نہیں ہوگی آپ کی ذریت میں، پھر آج امت مسلمہ کے لیے مسئلہ تھا کہ پیغمبر کے بعد اگر امامت تلاش کرنی ہو تو کس خاندان میں کرنی ہے نا مسئلہ۔ سنی ایک عالم نے لکھا ہے کہ جتنی تلوار چلی ہے عالم اسلام میں اس مسئلہ امامت پر، جتنے لوگ مارے گئے ہیں جرم اقرار امامت میں، اتنے اور کسی مسئلے میں نہیں مارے گئے، اور وہ اہل امامت ہیں۔ بڑا آسان قرآن مجید نے دین کو اور اسلام کو پیش کیا تھا اگر مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ایک مسئلہ تو حل ہے نا یہاں، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں امامت ہوگی، اگر کسی خاندان کے ساتھ امامت کا تعلق نہ ہوتا تو اللہ بعض اوقات فرشتوں کے بھی خلافت کے مسائل میں جب سوال کرتے ہیں تو چپ کرا دیتا ہے، خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون، اپنی تسبیح اور تقدیس کو پیش نہ کرو، امامت میرا منصب ہے، میں جانتا ہوں کس کو عطا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر کہا آپ کی ذریت میں ہوگی امامت، لیکن بشرطہا و شروطہا، مطلق نہیں،
جو تیری ذریت میں آئے وہ منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لا ینال عہدی الظالمین، یہ میرا عہد ہے امامت، یہ کسی کا حق نہیں۔ جب میرا عہد ہے تو میں اس کی ایک دوسری شرط پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو کسی دور میں ظالم رہا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ کتنے مسائل چھوٹی سی آیت میں حل ہو گئے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے پچھلی مجالس میں دو تین اپنے جو نوجوان اور چھوٹے بچے مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے چھوڑے تھے، چونکہ درمیان میں وقت گزر گیا ہے تو پھر دوہرا رہا ہوں۔ یہ سوال امامت کو سمجھنے کے لیے، یہ دو تین چار سوال جو ہیں ان کو اپنی تحقیق کا مرکز بنائیں۔ جتنی ان پر اتنے جواب کی تفصیل آتی جائے گی، مکتب امامت کھل کر آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ پہلا سوال یہ کہ آیا امامت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ایک ہی حدیث میں جواب دیا تھا، جو برادران اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ ایسے مر گیا ہے جیسے اسلام سے پہلے مر گیا ہو۔ جاہلیہ کس زمانے کو کہتے ہیں؟ جب ابھی تک اسلام نہیں آیا تھا عرب میں۔ جو موت ان کی تھی وہی موت اس کی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، محمد الرسول اللہ پڑھا ہو، قیامت کا قائل ہو، نمازیں پڑھتا ہو، حجیں کی ہوئی ہوں، روزے رکھتا ہو، لیکن معرفت امام نہیں رکھتا، جنت میں وہ جائے گا جو جاہلیت کی موت نہ مرے، اسلام پر جس کا خاتمہ ہو۔ تو جس امر کے قبول کرنے کے علاوہ اگر انسان مر جائے تو مرگ جاہلیت ہے، اس کے بڑا کوئی مسئلہ اور ضروری نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ اور ایک اور بڑا آسان سی تاریخی ضرورت اسلام، اگر کسی مسلمان کے ساتھ بحث ہو رہی ہو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تو بہت چھوٹا سا ایک سوال اہل اسلام سے کہ ان سے سوال کریں کہ پیغمبر کی تجہیز و تکفین کو دیر کیوں کی مسلمانوں نے؟ اب تو میڈیا کا دور ہے، بہت سارے اہل سنت نے قبول کیا ہے، میڈیا پر ان کا اقرار موجود ہے کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں وہ پیغمبر کی تدفین اور تجہیز میں شامل ہی نہیں تھے۔ جب نہیں شامل ہوئے تو سوال تو پیدا ہوگا، جو پیغمبر کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا کے چہرے پہ ملتے تھے۔ شریعت کا عام مسئلہ ہے کہ کوئی مومن مسلمان مر جائے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو تجہیز کرو، اس کی تکفین کرو، اس کی تدفین کرو، اور جتنا ممکن ہو مومن کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ بڑے بڑے مسلمان کہاں تھے؟ ایک ہی جواب ہے کہ کوئی ضروری کام تھا جس سلسلے میں ثقیفہ گئے ہوئے تھے۔ پھر آپ ان سے پوچھ لینا کہ ثقیفہ میں کوئی اتنا ضروری کام کیا تھا کہ پیغمبر کی تجہیز کو مؤخر کیا جا سکتا تھا، اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا تھا۔
وہ کہیں گے امر خلافت تھا۔ اب جس نے وہ مم مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ، یہ جن کی کتابوں میں ہے، جو کہتے ہیں پیغمبر کی تدفین مؤخر ہو سکتی تھی لیکن امر خلافت مؤخر نہیں ہو سکتا تھا، وہ کم از کم یہ نہ کہے کہ امامت ضروری نہیں ہے۔ جب یہاں تک آ جائے مسلمان ہمارے ساتھ بھائی ہیں، اور دور ایسا ہے مراجع اعظام بھی اب تاکید کر رہے ہیں، اور ائمہ طاہرین نے اپنے دور میں تاکید کی ہے کہ آپ اپنے گفتار سے کم اور اپنے اخلاق سے زیادہ ہمارے مکتب کی تبلیغ کریں۔ گالیاں دینا، دل آزاری کرنا، لوگوں کے مقدسات کی توہین کرنا، یہ خدمت نہیں ہے مکتب اہل بیت کی۔ یہ مکتب علم ہے، یہ مکتب عرفان ہے۔ جو مجلس میں آتا ہے وہ غریب تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ اور مجلس سے جو لے جائیں، یہاں سے اولاد بھی ملتی ہے، یہاں سے سعادت دنیا اور آخرت بھی ملتی ہے، یہاں سے عزت اور کرامت بھی ملتی ہے، لیکن جو بہت بڑا سرمایہ ہے جو صرف یہاں سے ملتا ہے وہ خیرات علم و عرفان آل محمد ہے۔ تو اس سوال کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ضروری ہے تو پھر یہ اصول دین میں سے ہے یا فروعات دین میں سے ہے؟ میں جلدی گزر جاؤں، اس کا بھی جواب دیا تھا، ایک مختصر تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اصول دین میں سے ہے امامت، تو امام بنانا، جس کا میں نے خطبے کے بعد جواب دے دیا ہے، آیا امام بنانا اللہ کا کام ہے یا بندوں کا کام ہے؟ اس کے لیے یہ آیت اگر سمجھ لیں تو کافی ہے۔ اگر آپ پریشان نہ ہو گئے ہو تو ایک اور آیت پڑھ دوں سورہ بقرہ کی۔ اشارہ کیا تھا کہ اس نبی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، مفسرین نے بعض نے حضرت شمعون لکھا ہے، بعض نے حضرت شمائل لکھا ہے، بعض نے یوشع بن نون لکھا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اذ قالوا لنبیہم، اس نبی کی قوم اپنے نبی کے پاس آئی۔ چونکہ اس آیت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ایک عام امامت عامہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا اختلافی مسئلہ تو ہے کہ نبی کا جانشین کون بن سکتا ہے؟ تو یہاں نبی موجود ہے اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کی قوم نے آ کے کہا اجعل لنا ملکا، اپنے نبی کی قوم نے نبی کو کہا کہ اپنے اللہ کو کہیں، انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک سرپرست بنائیں، ہمارا ایک کمانڈر ان چیف بنائیں۔ لکھا ہوا ہے آیت میں، لوگ آتے ہیں ہمارے مال، جان، عزت، ناموس حملہ کرتے ہیں، ہمیں تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم تک اللہ کا دین پہنچانے والا ہے، ایک ایسا ہو جس کی کمانڈ میں ہم اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، میں پھر نہ دل دکھانے والی بات کرنے کا عادی ہوں، اور گزارش بھی یہی کرتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ آئے تھے پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر امت ساری سامنے بیٹھی تھی، ایک خوبصورت سا بندہ دیکھ کے
جس کا جسم بھی سڈول ہوتا اور قد بھی بڑا ہوتا، بھاگنے دوڑنے میں بھی ایکسپرٹ ہوتا، اس کو کہتے کہ اس کو بنا لیں اپنا۔ انہوں نے کہا کہ اجعل لنا ملکا، پیغمبر کو فرمانا تھا کہ ہمارے لیے ایک سرپرست بنا۔ ساری امت موجود تھی، نبی بھی موجود تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا تم انتظار کرو، اس مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے، میں اللہ سے پوچھوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں ہر مجلس کی ابتدا میں آج بھول گیا ہوں کہنا، میری داد کے بغیر مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں بد دعا نہیں کرتا اور ناراض بھی نہیں ہوتا، لیکن مجلس مجلس میں جب آئے نا تو ہم خیرات لینے آتے ہیں، اور یہ ایسا دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سائلین کی، مانگنے والوں کی مختلف قسمیں ہوتے ہیں، کچھ نادان ہوتے ہیں، جتنا دامن کوئی بڑھاتا ہے اتنا سخی کے دربار سے ملتا ہے۔ یہ مجلس وہ دروازہ ہے جہاں ذہنوں کو بلندیوں کی خیرات ملتی ہے، جہاں جو دامن پھیلانا ہے باقی دامن پھیلا کے ہر چیز ملتی ہے، لیکن علم کی خیرات لینے کے لیے جو کاسہ بڑھانا ہے وہ ذہن کی توجہ ہے۔ لہذا ذہنوں کو میری طرف مبذول رکھنا ہے۔ پیغمبر سے فرمایا قوم نے کہ ہمارا سرپرست ہو۔ پیغمبر، قرآن مجید میں اللہ نے یہ داستان اس لیے لکھی ہے کہ اس مسئلے پر کوئی بعد میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ نبی فرما رہے ہیں میری قوم، اللہ کی طرف سے تمہارا سرپرست بنانا وہ مجھ نبی کا کام بھی نہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ اور ٹائم لے کے نبی اسی وقت بھی بتا سکتے تھے۔ دوبارہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آئے جب قوم انتظار کر کے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ طَالُوتَ مَلِكًا، اللہ نے طالوت کو تمہارا سردار بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مسئلہ پھر یہاں تک تو حل ہو گیا نا کہ یہ منصب نہ نبی نے فیصلہ کرنا ہے، نہ نبی کی قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ امام ہر دور میں وہ ہوتا ہے جس کا بنانے والا اللہ ہو، پہنچانے والا رسول ہو۔ حکم اللہ سے آیا اور پیغمبر نے ارسال کیا کہ طالوت تمہارا نبی ہے۔ اب کتنا قرآن مجید میں مسائل کا آسان حل ہے۔ یہی مسئلہ دارالاسلام کو پیش رہا ہے، اس قوم کی آگے سے جو منطق تھی وہ بھی قرآن مجید نے نقل کر دی۔ فرمایا اَنَّا لَهُ عَلَيْنَا مُلْكًا، یہ ہمارا سرپرست کیسے بن سکتا ہے؟ تفسیروں میں علماء نے لکھا ہے کہ طالوت ایک بہت معمولی سا مالی حوالے سے، بلکہ بعض نے لکھا بھی ہے کہ اس کا شعبہ تھا کہ بادشاہ کے دربار میں مشق سے جو کل تک مزدوری کرتے دیکھ رہے تھے لوگ، آج اس کو اپنا امام ماننا امت کے لیے مشکل تھا۔ آؤ قرآن مجید کو پڑھ کے پھر تاریخ اسلام میں جاؤ اور دیکھو کہ تاریخ اسلام میں کون سی شخصیت ہے جو ایک وقت میں چند بر اعظموں کا حاکم بھی ہے اور مزدور بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری یہ جو کمپلین آپ نے کی ہے، وہ اشکال جو شکوہ کیا ہے کہ اس کے پاس تو دنیا کا کوئی مال و متال
نہیں ہے۔ جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ سنو، آخری سوال یہ تھا کہ امامت ضروری ہے، امامت اصول دین میں سے ہے، امامت اللہ نے بنانی ہے، امامت بننے کا میرٹ اور معیار اور میزان کیا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے نبی فرما رہے ہیں اگر امام کی پہچان کرنی ہو تو اس کی کوٹھی اور سواری نہیں دیکھنی، پہلے دیکھو کہ عالم کتنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہاں اس بات کو روک کے اب جس امام کی آج مجلس ہے اس کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ ابھی امام ظاہری دنیا میں نہیں آئے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تیرے گھر میں ایک مولود آئے گا جو عالم آل محمد ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس خاندان کا ہر فرد علم لدنی کا مالک ہے اس میں عالم آل محمد کا لقب لینا یہ امام رضا کا شرف ہے۔ اب امامت کی ڈیفینیشن اور امامت کی تعریف یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر اللہ نے اس کے بعد موقع فراہم کیا کسی مناسبت سے تو یہ مسائل اتنے مشکل نہیں تھے جو جس پر زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے اور ہمارے آج کے پاکستان کے حالات جس کے متقاضی ہیں وہ یہ ہے کہ امامت کی حقیقت کیا ہے اور ہم سے امامت کے تقاضے کیا ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں امامت کا قائل ہوں اور میرا فلاں امام ہے؟ یہ حدیث ظاہراً اس کا شان نزول یہ ہے، ریان ابن شبیب راوی کا نام ہے، اور ظاہراً اس طرح ہے کہ یہ ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں آئے اور امام کے چہرے پر غم کے آثار تھے، امام محزون تھے۔ اس نے آ کے سوال کیا ہے کہ آپ کے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو روایت اس طرح ہے کہ امام نے فرمایا شبیب کے بیٹے آپ کو پتہ نہیں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ کہہ کہ امام نے پھر یہ حدیث لمبی ہے، میں نے مجلس کی برکت اور اس کی برکت میں اضافہ کے لیے مختصر چند جملے پڑھے ہیں۔ امام نے یہاں سے شروع کیا، ابن شبیب، اے ریان ابن شبیب، ان سرکا ان تکون معنا فی درجات العلیۃ من الجنان۔ تین چیزیں امام نے ذکر کی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ آپ اگر ان کے خواہش مند ہوئے تو امام نے ان تینوں مقامات پر پہنچنے کی عام شرط ذکر کی ہے کہ جو چاہتا ہے یہ تین چیزیں اس کے لیے شرط یہ ہے۔ فرمایا ان سرکا ان تکونا معنا فی درجات
الیت من الجنان۔ ابن شبیب، اگر تجھے یہ چیز مسرور کرتی ہو، ان سرہ کا، اگر تیرے لیے یہ باعث مسرت ہو، یعنی اگر تو خوش ہو، اگر تو چاہتا ہو، اگر تیرے دل کی تمنا ہو کہ جنت جائے، آپ کی یہ خواہش ہے یا نہیں ہے؟ کچھ میرے خیال مومنین کہہ رہے ہیں کہ خواہش تو ہے لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ جنت میں ہو اور اس کے آگے فی درجات الاولیت من الجنان، یہ بھی مومنین کو پتہ چل جائے کہ جنت کے بھی درجے ہیں، ہوتے ہیں نا، سٹیٹس ہوتا ہے نا۔ ہر مومن کی جنت میں ایک ہی سٹیٹس نہیں ہوگا، بلکہ جتنا ایمان کا درجہ بلند ہوگا اتنا جنت میں بھی درجہ بلند ہوگا۔ امام نے معمولی درجے کی بات نہیں کی، کہا اگر تو چاہتا ہے جنت جائے اور فی درجات الاولیت من الجنان، جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہو، تیسری شرط